پہاڑ پڑے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا کا فرمایا آپ نے لیا. میرے امام جب حالت جو ہے بیماری میں تھے، ایک حکیم کو لایا گیا. حکیم نے مولا کا زخم دیکھا نا، کہتا ہے کہ یہ صرف علی ابن ابی طالب کی ہستی ہے جو شجاعت کا پیکر ہے، اتنا زہر برداشت کر گئی ہے. اگر کوئی اور مرد ہوتا تو شاید وہ پہلے لمحے میں ہی شہید ہو چکا ہوتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا سلامت رکھے، گریہ قبول ہو. مولا سلامت رکھے. مولا فرماتے ہیں اب اس حالت آپ کا 19 کا دن بھی گزرا، 20 کا دن بھی گزرا، اور حکیم نے کہا کہ ہو سکے تو علی ابن ابی طالب کو تھوڑا سا دودھ پلا دو. یہ اعلان کرنا تھا کہ کوفہ کے در و دیوار میں لوگوں کو پتہ لگ گیا وہ جو رات کو ہمیں آ کر کھانا دے کے جاتا تھا وہ صرف علی ابن ابی طالب. کہتے ایک دفعہ سارے یتیم اور بیوہ اکٹھے ہوئے کہ ہم امیر المومنین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. ہر غریب نے اپنے ہاتھوں میں تھوڑا سا دودھ لیا ہوا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو سیراب کریں. یہ ولی برحق، یہ حجت خدا، وصی رسول اللہ کہیں پیاسا دنیا سے نہ چلا جائے. اور مولا سلامت رکھے، اجرکم اللہ. پتہ نہیں میرے علی کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب اس کے جگر کا ٹکڑا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں ذبح کیا گیا ہوگا، اور ستم بالا ستم دے کہ اسی کے جگر کا ٹکڑا علی اصغر 6 مہینے کا دنیا سے پیاسا رخصت ہوا ہوگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا سلامت، مولا سلامت. اندازہ کیجئے ظلم و ستم کی. مولا کہتے ہیں آج جب 20 کی آخری رات کی حضرت علیہ السلام کی حضرت کے اصحاب نے ایک گھیرا ڈالا، سب گئے کہ پتہ کریں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صحت کیسی ہے. کہتے ہیں حضرت جب آ گئے صحابہ آپ کے ہزاروں قطار رونے لگے، اتنا رونے لگے، اتنا رونے لگے کہ ایک دفعہ کوفہ کے فضا میں گریہ کی آواز بلند. مولا علیہ السلام او غیرت و عظمت کی بلند ہوئی. مولا نے کہا حسن بیٹا میری بیٹیاں بیٹی ہیں، گھر میں پردہ دار ہے، میرے بچے یہ نہ محرم ہے، لچے میرے صاحب ہیں، انہیں کہو یہاں سے چلے جائیں. راوی کہتا ہے کہ مولا کے ماتھے پہ ایک پیلے رنگ کی پٹی بندھی ہوئی. مولا کا رنگ اتنا زرد ہو گیا تھا کہ پٹی اور جلد میں فرق نظر نہیں آ رہا. اجرکم اللہ. مولا نے کہا کہ آپ سب چلے جائیں، حضرت کا حکم ہے. ایک مولا کا بڑا سچا عاشق صحابی حضرت اسبق بن نباتہ بار بار روتا تھا، بار بار روتا تھا، گریہ کرتا تھا. تو مولا نے کہا اسے جانے دو، میری بچیاں اندر. میں کہوں گا مولا اس وقت آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب آپ کی بیٹیاں، آپ کی سکینہ، آپ کی زینب، آپ کی ام کلثوم، آپ کے فاطمہ کی مخدرات بے پردہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھیلائی گئی ہوں گی. اس وقت آپ کے قلب ناظرین پہ کیا گزری ہوگی مولا جب وقت شمر ان کی پشت پہ تازیانے مارتا تھا، بے غلام اونٹوں پر بٹھاتا تھا، ننھی سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارتا تھا. مولا آپ کے قلب ناظرین پہ کیا گزری ہوگی. آپ جنت کے سردار ہیں، اللہ نے آپ کو عزت و عظمت کی بلندی عطا کی. میرے مولا مجھے معاف کیجئے گا، ان ظالموں نے صرف اسی پہ ہی اکتفا نہ کیا اور یہاں تک کہ آپ کی خانوادہ عصمت کو درباروں میں کافروں کے سامنے، یزید پلید کے سامنے آنا پڑا. اجرکم اللہ. اور جیلوں میں ڈالا گیا، زندانوں میں ڈالا گیا. جہاں کوئی بچہ گرا وہاں پہ لاش بنی، جہاں کوئی بیوی کھوپ ہوئی وہاں پہ مقبرہ بنا. یہاں تک کہ قافلہ اس کے اندر ایک معصوم ہستی جسے بیمار کربلا کہتے ہیں اس کو اٹھانے والی بھی ایک عورت تھی، اور وہ مظلوم کربلا اتنا مظلوم تھا کہ روز عاشور کہہ رہا تھا پھپھی اماں آج علی ابن حسین سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں ہے. ایک طرف باپ کی لاش دیکھتا ہے، بھائی کا نازہ دیکھتا ہے، چچا کے بازو دیکھتا ہے، چھوٹے بھائی کی قبر دیکھ رہا ہے، اپنی عورتوں کو بے پردہ دیکھ رہا ہے، خیام میں آگ دیکھ رہا ہے. پھپھی اماں علی ابن حسین سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں ہے. اللہ